اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کو مسجد پیغمبر کے متعلق اہم معلومات پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مسجد الحرام کے بعد مسجد پیغمبر دنیا کی تمام مساجد سے افضل ہے، اس لیے کہ مسجد پیغمبر میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دنیا کی عام مساجد میں 10,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ مسجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کے زمانہ میں اس مسجد کے 10 ستون تھے۔ اس مسجد کی لمبائی شمال تا جنوب 35 میٹر تھی اور چوڑائی مشرق تا مغرب تقریباً 30 میٹر تھی۔ ہجرت کے 7ویں سال اس مسجد کی اس طرح توسیع کی گئی کہ یہ مربع کی صورت اختیار کر گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد خلفاء اور حکمرانوں نے اس مسجد میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کیں اور توسیع کی، یہاں تک کہ مسجد آج دنیا کی دوسری بڑی مسجد ہے اور تقریباً اس کا رقبہ 16,324 مربع میٹر تک پہنچ گیا ہے۔ مسجد النبی کے ستون کی تعداد 7 یا 8 بتائی جاتی ہے، جن میں سے چند کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرنے والے ہیں۔ ستون توبہ، ستون سریر، ستون محرس، ستون وفود، ستون مہاجرین اور ستون مقام جبرائیل اور ستون تہجد کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے اور ان کے بارے میں توضیح بھی بیان کریں گے۔ ستون توبہ، یہ وہ ستون ہے جہاں ابو لبابہ نے اپنے آپ کو اس سے باندھ دیا تھا اور خدا کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی اور اس کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ ستون سریر، یہ وہ ستون ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخت کی جگہ پر بنایا گیا ہے۔ ستون محرس، یہ ستون اس جگہ پر بنایا گیا ہے جہاں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر خدا کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ ستون وفود، یہ ستون اس جگہ بنایا گیا ہے جہاں دوسرے عرب ممالک کو بھیجے جانے والے وفود آ کر پیغمبر خدا سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ ستون مہاجرین، یہ ستون منبر اور قبر مبارک کے درمیان واقع ہے، کیونکہ مہاجرین وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے کے ارد گرد جمع ہوتے تھے، لہذا اس ستون کو ستون مہاجرین کہا جانے لگا اور یہ اسی نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ ستون مقام جبرائیل، سمہودی شافعی کے قول کے مطابق یہاں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کا دروازہ تھا، یہاں سے حضرت علی علیہ السلام کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ اس ستون کی فضیلت کے بارے میں ابی الحمراء کہتے ہیں کہ میں 7 ماہ تک پیغمبر اسلام کی خدمت میں رہا۔ پیغمبر خدا ہر روز صبح سویرے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لاتے اور اپنے دونوں ہاتھ دروازہ پر رکھ کر فرماتے تھے: السلام علیکم اہل البیت، الصلاۃ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ستون تہجد، یہ وہ ستون ہے، یہ اس جگہ بنایا گیا ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ منبر رسول خدا اور ستون حنانہ، اس کے بعد ہم آپ کو اس مسجد کے منبر کے بارے میں اور ستون حنانہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سال میں ایک روز تشریف فرما تھے اور وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ لوگ جمع ہوتے گئے اور کافی تعداد ہو گئی۔ حضور پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور ستون کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ یہاں پر ہجرت کے 5ویں سال ایک منبر بنایا گیا جس کے 3 قدم تھے۔ اس طرح پیغمبر خدا نے وعظ و نصیحت کی اس ستون کو بجائے منبر کا انتخاب کیا گیا۔ مشہور ہے کہ جب حضور منبر پر تشریف لے گئے تو ستون سے گریہ اوزاری کی آواز بلند ہوئی۔ پیغمبر نے اپنا ہاتھ ستون پر پھیرا اور حکم دیا کہ اس ستون کو منبر کے پاس دفن کر دیا جائے۔ مسجد پیغمبر کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں خلفاء کے زمانے میں کوئی محراب نہیں تھا۔ یہ محراب جو آج کل آپ مشاہدہ کر رہے ہیں،
یہ عمر ابن عبدالعزیز نے پیغمبر اسلام کی جائے نماز پر بنوایا تھا۔ تاہم دوستو، ہم نے آپ کو پیغمبر گرامی کی مسجد کے متعلق وہ معلومات پہنچائی ہیں جو کہ مشہور معلومات ہیں۔